الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احد ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیر ہوں گے انشاءاللہ۔ پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دو چیزیں ہم نے سیکھی تھیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے تعلق سے رحم کا مادہ ہونا چاہیے، یعنی جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تمام انسانوں کے لیے مرسی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت تھے، اور ظاہر ہے ہم سب اور آپ سب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو ہم بھی اپنے اندر وہ مادہ پیدا کریں، ہم بھی دوسروں کے لیے رحم دل ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی آئی تھی کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیں گے ان کی غلطیوں پر تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو دو بہت اہم چیز آئی تھی، اور ظاہر ہے دونوں کا تعلق اگر دیکھا جائے غور سے تو دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے اخلاق سے۔ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ کیا ہوتا ہے کہ جس نے آپ پر زیادتی کی، ظلم کیا، آپ کو پریشان کیا، آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اور صرف معافی نہیں کر دیں، اگر معاف کرنے کے بعد ان کو کچھ عطا بھی کریں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ اگر آپ پہلے سے ان کو کچھ دیتے رہے ہیں تو وہ دینا دوبارہ جاری کر دیں، یعنی ان پر احسان بھی کریں، تو پھر یہ تو سمجھ لیجئے کہ سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ انتہائی قیمتی ہے اور اللہ کے نزدیک یہ بہت محبوب ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے تفصیل کے ساتھ اس بارے میں بات آ چکی ہے، اب اس کے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اچھا، اب چونکہ دیکھیے یہ درس ہے، یہ کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے کہ بس لیکچر اور بات ختم ہو جائے گی، چونکہ آپ کا 21 دن کے بعد امتحان بھی آنے والا ہے نا، اور اس میں آپ کے سامنے جو بھی پڑھا رہا ہوں اس میں سوال بھی پوچھے جائیں گے، تو اسی لیے ذرا غور سے سنیے، اور چیزوں کو میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئک نوٹ بنائیے۔ اب میں نوٹ بنانے میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ساری چیزیں نہیں لکھ سکتا انسان۔ ایک آدمی اگر اسپیچ دے رہا ہے اپنی، تو اسپیکر کی ساری باتوں کو لکھنا یہ ناممکن ہے، سمجھ لیجیے اچھے سے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے کہ بہت شارٹ چیزیں بنانی جاتی ہیں، جیسے کہ اگر کوئی ایک جو اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے نا چیزوں کا، سینٹرل آئیڈیا، اس کو بس آپ لکھتے ہیں، یعنی ایک ایسا لفظ لکھیں گے جس سے وہ آس پاس کی باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، وہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھیے، اس کو نوٹ بھی تیار کریے۔ آج کا ہم لوگوں کا جو موضوع ہے، اگر دیکھا جائے جو ہمارے جو لیسن پلان کے مطابق، اس میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا جو ہے موضوع ہے، یعنی ٹائٹل ہے، اس کا عنوان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اگرچہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اچھا دیکھیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عربک میں ایک مقولہ ہوتا ہے کہ تتبین الاشیاء باضدادها، مطلب یہ کہ جب کوئی اپوزٹ چیز ہم دیکھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا جو دوسرا پہلو اس کا کیسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیے، میں نے قرآن پاک میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مؤمنین کو، ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، پہلے دیکھیے غور کریے، یہ ایمان والوں کا خطاب ہے۔ قرآن پاک میں دو طریقے سے خطاب ہوتا ہے، کہیں خطاب اللہ فرماتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، تو اس سے پورے تمام دنیا کے انسان مراد ہوتے ہیں۔ یا ایہا الناس، جیسے ہے نا، اب دیکھیں قرآن پاک یا ایہا الناس، اے لوگوں، اور کہیں آپ کو ملے گا یا ایہا کہیں آپ کو ایسے ملے گا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں،
تو اللہ نے اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والوں. اب ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اس آیت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یقین جانیے آپ، بلیو می، کہ اگر ان چیزوں پر عمل ہو جائے تو دنیا سے اور معاشرے سے جو فساد ہیں، جو آپس میں دشمنیاں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، بغض و عداوت جو ہمارے سینوں میں پنپتا رہتا ہے اور بھڑکتا رہتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. 100% خاتمہ ہے. 100% اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا علاج ہمیں دیا ہے، ہمیں اور آپ سب کو. جو دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں دلوں میں، ایک تو کبھی ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. اب اس اختلاف کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ 4-5 لوگ اور ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس اختلاف کو اور ہوا دیتے ہیں اور اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یک طرفہ بات ہو جاتی ہے، اور جو کچھ تھوڑا بہت فلیکسیبلٹی اگر دل میں پیدا ہوتی بھی ہے یا کچھ چانس بھی ہوتا ہے نا، تو وہ چانس بھی ختم ہو جاتا ہے، فنش، ابھی کچھ بچتا نہیں. ٹھیک ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے اور مسلمانوں سے کہا ہے کہ دیکھو اس سے بچو. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. اب گمان کرنا کیا ہوتا ہے، ظن کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے آپ. دیکھیے ظن یظن، گمان کرنا، یعنی ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو خیال کرنا، بس ایسے ہی اسمپشن جو ہوتا ہے نا، اسیوم، کوئی چیز ایسے سوچنا دماغ میں، سپوز کر لینا ہے نا، امیجن کر لینا، اپنے دماغ میں کوئی خیال بنا لینا، یعنی ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریالٹی. بس اسی دماغ میں ایک بات آ گئی، اس کو ہائپوتھیسس کہتے ہیں ریسرچ کے اگر لینگویج میں آپ جائیں گے تو. ہائپوتھیسس یعنی وہ کچھ ایسے ہی دماغ میں بنا لیا. اب وہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. تو گمان کیا ہوتا ہے؟ الظن. یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے، الظن. ظن کہتے ہیں گمان کو. سوء ظن اگر آپ لگا دی جائے تو کسی کے ساتھ بدگمانی کرنا. اب آپ کو شاید اچھے سے اندازہ ہو جائے گا، چونکہ ہم لوگ اردو میں یہ لفظ کا استعمال ہے، اس کا یوز ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. وہ کیا ہوتا ہے؟ عربک میں اس کا جو روٹ ورب میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے التخمین بوقوع شیء، یعنی کسی چیز کے ہونے کا اندازہ لگا لینا اپنے دماغ میں. میں نے آپ شروع میں کہا نا کہ امیجنیشن، اسمپشن، ہائپوتھیسس، کچھ بھی اس کا نام آپ انگلش میں لے لیجیے، چونکہ آپ لوگ انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، اس لیے میں اسی انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ کوئی چیز ہونے والی ہے، شاید ہونے والی، شاید ایسا ہے. اب وہ شاید کی بنیاد پر آپ نے اپنے دماغ میں ایک آئیڈیا، ایک فکر پیدا کر لی اور پھر اسی پر ایک بنیاد رکھ دی، یعنی اپنے گمان پر، اپنے اسمپشن پر یا اپنے ہائپوتھیسس پر ایک پوری تعمیر کھڑی کر دی، ایک عمارت لمبی چوڑی کھڑی کر دی. ایسی عمارت کھڑی کر دی جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، سب آپ کے ذہن یا ہمارے ذہن کا کھیل ہے. ریالٹی میں آن دا گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو کہتے ہیں سوء ظن یا ظن، کسی سے بدگمانی کرنا. یہ ہوتی ہے انسانوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی بہت بڑی وجہ. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ یہ جو گمان ہوتا ہے نا، یہ سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی شے یہی ہے، گمان ہے. تو پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو. ہاں اوکے، I can listen it to you. Okay, I know that. یاسر بھائی وہ آواز میری ریپیٹ ہو رہی ہے. If you can log out and log in again. Yeah. Just have patience with us, students. وہ کسی اسٹوڈنٹ کا مائک ایسا ہوگا میرے کلاس میں، اس کی وجہ سے جو بھی اس میں بولے گا نا تو اس کی آواز ریپیٹ ہوگی. I request you to mute سب کو نا. اوکے فائن. یار یہاں تو تکیہ ہونی چاہیے کسی کو.
یار وہ گھڑی ذرا رکھ دیجیے مولانا, گھڑی ایک بہت ضروری ہے, موبائل یہ کم سے کم ایسے موبائل نہیں ہے شیخ, گھڑی بہت ضروری ہے. خلاص ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ابھی ایک کام کریں نا, آپ سے درخواست ہے کہ آپ سارے کے سارے لوگ میوٹ ہو جائیے پلیز. سارے لوگ میوٹ ہو جائیے, جب ضرورت پڑے گی تو اب آپ انمیوٹ کر کے بات کریے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کبھی کوئی ایک اگر انمیوٹ ہوتا ہے نا تو اس سے ایک دقت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے ابھی ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ بس آپ کا یہ ہائپوتھیسس ہے, آپ جسٹ اس پر اپنی تعمیر بنیاد رکھیں غلط سلط, فلاں نے ایسا شاید مجھے کہا ہوگا, مجھے دیکھ کر اس نے مسکرایا تھا یا عجیب و غریب سا چہرہ بنا رہا تھا, تو ہو سکتا ہو فلاں بات اس کو اچھی نہیں لگی ہو, ہے نا. اب یہ ہم نے کیا اپنا سب دماغ میں سوچ رہے ہیں, اب دماغ میں سوچتے اس شخص کے خلاف ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, عداوت پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی لیے گمان کرنے سے بچنا چاہیے. تو پہلی چیز کیا ہے, اللہ نے فرمایا کہ گمان کرنے سے بچو, بہت سختی سے کہا گیا ان بعض الظن اثم, یہ بعض گمان گناہ ہوتا ہے, یہ گناہ کی بات ہے. ایک جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث, سب سے جھوٹی بات گناہ ہوتا ہے. اسی میں آپ نے یہ بھی فرمایا دیکھو ولا تحسسوا ولا تجسسوا, ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو, ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو. ایسے ہی ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے عداوت بغض نہ رکھو. ولا تدابروا, ایک دوسرے کو چھوڑ کر نہ چلے جاؤ, پیٹھ نہ موڑ لو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اللہ کے بندے ہو جاؤ, بھائی ہو, یعنی یہ عادتیں ختم کر لو اپنے اندر سے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز آپ کو خیال رکھنی ہے کہ ہم اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں حسن ظن رکھیں گے لوگوں کے ساتھ, اچھا گمان رکھیں گے, برا گمان رکھنے سے بچیں گے. اب دیکھیے یہ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث سنائی. اب میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں خود احادیث سے. ہوتا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں نا, ہیومن نیچر ہے, اور جب ہم انسان ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے. یو نو دیٹ, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں, ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے, وہ سب ہم کر رہے ہیں, بٹ یہ نہیں, بہت بڑا فیکٹر ہے, بہت بڑا شیطان جو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں, بدگمانی کریں, غیبت کریں, کسی کی برائی کریں, کسی کے خلاف اپنے دل میں عداوت رکھیں, دوسروں کو بھی اس کے خلاف بھڑکائیں. ہمیں اندر سے ہونا وہ ابھارتا ہے, وہ شیطان ہمیں اندر سے موٹیویٹ کرتا ہے, انکریج کرتا ہے, کرو کرو کرو. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ کرے گا, گناہ میں جب مبتلا ہوگا تو اس کا مشن پورا ہوگا. بھائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں, اللہ قرآن پاک میں کیا آیت ہے, جب اللہ نے اس کو شیطان کو نکالا جنت سے, اس نے کیا کہا, اے اللہ مجھے بھی موقع دے دیجئے, مجھے بھی کچھ مہلت دیجئے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, مہلت ہے. اس نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں جا تو رہا ہوں دنیا میں, لیکن میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا. لَآتِيَنَّهُم مِّنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ہر طرف سے, دائیں سے, بائیں سے, پیچھے, ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا. اور اے اللہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, آپ کے زیادہ تر بندے جو ہوں گے نا وہ ناشکرے ہوں گے, آپ شکر گزار بندوں کو نہیں پائیں گے, بہت کم ہوں گے ایسے. تو اللہ نے کیا کہا تھا, ٹھیک ہے اخرج منها مدعوما مدحورا, نکل جاؤ ذلیل ہو کر, خوار ہو کر یہاں سے نکلو. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین, جو شخص بھی دنیا میں تمہاری اتباع کرے گا, تمہارے نقش قدم پر چلے گا, تمہارا فالوور ہوگا, شیطان کا فالوور, اگر شیطان کا فالوور کوئی ہوگا تمہارے نقش راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. کوئی بات نہیں, جہنم یہاں ریڈی ہے. اللہ نے انبیاء بھی بھیجے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا بھی سلسلہ قائم کیا. اللہ نے دونوں چیزیں انسانوں کو کے اندر پیدا کر دی, اچھائی کا مادہ بھی ہے, برائی کا ہی mادہ. اگر شیطان والے راستے پر چلو گے تو جہنم یہاں تیار ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خود سے کر رہے ہیں, لیکن نہیں, ایک شیطانی فیکٹر ہے جو وہاں کام کر رہا ہے, وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ سوچ لیجیے اگر برائیوں کا مادہ, اگر برائیوں کا ارادہ دل میں آتا ہے,
نہیں ہم یہ کر لیں، ہم ایسا کر لیں، کسی کے بارے میں غیبت کر لیں، کسی کی برائی کر لیں، کسی کے ساتھ بدظنی کر لیں، اگر ایسا خیال دل میں آتا ہے تو امیڈیٹلی توبہ کریے کہ اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے. شیطان چاہ رہا ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں. کیوں؟ تاکہ آپ جہنم میں جائیں. اس کا مشن کا ایک حصہ ہے، وہ مشن کا، اس کا مشن پورا ہوگا. تو یہ فیکٹر بہت اہم ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال آپ سن لیجیے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہم مثال لیتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ میں سے ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، اعتکاف کی نیت سے، اعتکاف میں تھے آپ. اب یاد رکھیے کہ مسجد ہے، وہیں آس پاس مکان ہے، لیکن اتفاق سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حضرت اسامہ بن زید کے گھر میں تھی. وہ اللہ کے رسول سے ملنے مسجد میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ملاقات کی، باتیں ہوئی، پھر وہ جانے لگیں. اب جب وہ جانے لگیں، اب ظاہر پردے میں ہوں گی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑنے کے لیے باہر تک آئے. بھائی ابھی تو دیکھیے، بھی ہم لوگ اس سے اخلاق بھی سیکھنا چاہیے نا ہمیں. سیرت کا جو ایک کلاس ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے، یہ ایسے کوئی لیکچر نہیں میں آپ بیٹھ کر آپ کو لیکچر دینا، بس سنا آپ نے، ہاں سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں، یہ دس اینڈ دیٹ دین فنش. ایسا ہے کہ ہم جو بھی سنیں عملی پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تبھی اس کا فائدہ ہے. ہم جو سنیں، جو پڑھیں، وہ ہماری لائف میں ریفلیکشن اس کا ہونا چاہیے. تو اخلاق بھی ہم سیکھیں. اسلام سے زیادہ اخلاق دنیا کو کون سکھائے گا آپ بتائیے؟ یہ زبانی اخلاق نہیں ہوتا ہے کہ بس کھڑے ہو کے فوٹو کھنچا لیا، ہاں، اور کہیں جو ہے کچھ کسی کی مدد کرتے ہوئے فوٹو لے لیا، اب اس کا اخباروں میں دے دیا، بہت بڑا کام ہو رہا ہے. نہیں، پریکٹیکلی مسلمانوں نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے دنیا میں، اسلامی ہسٹری میں، اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، اخلاق بھی سیکھنا چاہیے، ایٹیکٹ بھی سیکھنا چاہیے، مورل مورالٹی ساری چیزیں ہیں یہاں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تک آتے ہیں. ہمارے گھر بھی اگر کبھی کوئی مہمان آئے تو ہم ذرا اس کو باہر تک چھوڑنے جایا کریں، یہ بھی سیکھ لیجئے. عام طور سے ایک کمی ہوتی ہے، آپ فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں مثال کے طور پہ، کمرے ہی سے مہمان کو ودا کر دیا، ٹھیک ہے ٹاٹا بائے بائے خلاص. وہ بیچارہ مہمان جا رہا ہے، اس کو پتہ ہو سکتا ہے پہلی بار آیا، پتہ نہیں کدھر سیڑھی ہے کدھر کیا ہے، کہیں اور چلا جائے. تو اخلاق کیا کہتا ہے کہ باہر گیٹ تک آپ مہمان کے ساتھ جائیے، اس کو ودا کریے. بہرحال یہ درمیان میں بات ہے کہ اس کا خیال رکھیے آپ لوگ آئندہ سے، گھر پہ بھی اس کو بتائیے، بھی گھر کے بچوں کو بھی. نبی کریم علیہ السلام باہر تک تشریف لاتے ہیں. اب اتفاق ایسا ہوا کہ اسی وقت 2 انصاری صحابہ ادھر سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ایک خاتون کے ساتھ، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسرع، یعنی جو جلدی جلدی چل کے آگے بڑھنے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا اعلیٰ رسلکما، یعنی رکو 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 رکو. ان دونوں کو روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ رکو. اب جب وہ دونوں آئے جی، اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ صفیہ ہیں، یعنی یہ جو خاتون ہے جن سے میں بات کر رہا ہوں نا، یہ صفیہ ہیں، یعنی میری وائف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب صحابہ کرام نے کیا کہا؟ بھائی دونوں صحابہ فرمایا سبحان اللہ رسول اللہ کے رسول، مطلب یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچ کیسے سکتے ہیں نا، آپ نبی ہیں اللہ کے، ہم تو تھوڑا ادب میں جلدی نکل جا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے، بہت غور سننے کی بات ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم انی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شرا او شیئا. حدیث میں دونوں آتا ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ دیکھو، شیطان انسان کا جو خون ہوتا ہے نا، یہ جہاں سے خون، رگیں جو ہوتی ہیں نا خون کی، یہ اس میں سے دوڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں شیطان تم لوگوں کے دل میں کوئی شر، کوئی بات نہ پیدا کر دے، ہے نا. ہو سکتا ہے کہ سوچو کہاں کوئی اور عورت ہو سکتی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو واضح کر دیا، سمجھا دیا کلیئر کٹ کہ بھائی دیکھو معاملہ یہ ہے. تو ہم کبھی اپنے آپ کو ایسا نہ کہ ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم بہت بری ہیں، ہم کیسے کسی کے بارے میں غلط خیال لا سکتے ہیں. نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمارے دل میں غلط خیال ڈالے کہ فلاں کے ساتھ تم جو ہے نا بدظنی کرو، اس کے ساتھ برا گمان رکھو، ہو سکتا ہے، یہ عین ممکن ہے. تو اسی لیے ہمیں شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ شیطان کی پناہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں شیطان مردود سے. تو اور اس طرح کی باتوں سے بچیں, کسی کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں, ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تمہارے بھائی کی زبان سے جو کلمہ نکلے ہمیشہ اس کو اچھائی پر محمول کرو, کوشش یہ کرو کہ اچھائی پر محمول کرو. نہیں کسی نے آپ کے بارے میں کچھ کہا کہ یار وہ فلاں صاحب ہیں یا وہ ایسے ہی ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی ہو سکتا ہو کہ ٹھیک ہی انہوں نے کچھ میرے اندر برائی دیکھی ہو تو اچھا کہا ہو, بجائے اس کے کہ آپ بھڑک جائیں, ان کو برا بھلا کہنے لگیں, ان سے دشمنی لے لیں, ان کے خلاف اپنے دل میں عداوت پیدا کر لیں. اچھائی پر محمول کریے. ہو سکتا ہو ان کا مطلب یہ ہے, ہو سکتا ہو یہ کہنا چاہتے ہو بھائی, ہو سکتا ہے ان کی مراد یہ ہو, ہی مین دیٹ, ہی مین دس. تو یہ والا ہمارے اندر یہ والی صفت پیدا ہونی چاہیے اپنے مومن بھائی کے لیے. تو ہمیں کیا اس خیال رکھنا ہے آئندہ چل کے کہ حسن ظن رکھنا ہے لوگوں سے, اچھائی کا خیال دلوں میں بٹھانا ہے, لوگوں کے تعلق سے کوئی برائی کا خیال نہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ اسی پر میں آپ کو ایک اور واقعہ ایک چھوٹا سا سنا دوں, بڑا اہم واقعہ ہے, اس کو بھی ذرا آپ سن لیجئے. تو یہ عبرت کا, چونکہ یہ دیکھیے کلاس جو چل رہی ہے نا, یہ ہماری جو اسلامی جو بہنیں ہیں, خواتین ہیں, ان کو آپ لوگوں کے تعلق سے ہے. ظاہر یہ لیکچر سب کے لیے ہے, اور میں آپ کو بلیو می یہ میرے لیے بھی ہے. یہ نہیں کہ میں صرف آپ کو لیکچر دے رہا ہوں, یہ میں جب اس کے بارے میں تیاری کر رہا تھا تب بھی میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا تھا, واز ایڈریسنگ مائی سیلف. اور یہ ہے کہ سب کے لیے ہے, آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے. تو ہم لیسن ہے, اس میں عبرت ہے, ہم سب کے لیے ہے. سب کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے, ایسے نہیں کہ آپ کے پیچھے ہے میرے پیچھے نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت زیادہ بڑے بڑے شیطان رہتے ہیں, وہ ہر اس کا لیول ہوتا ہے شیطانوں کا, کہاں لگنا ہے نا وہ جانتے ہیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلام کے بڑے اسکالر ہیں, ان کی کتاب ہے تلبیس ابلیس. آپ میں سے جو لوگ اردو اگر اچھا پڑھنا جانتے ہو تو وہ کتاب کو خرید سکتے ہیں, ہے نا. دا ڈیولس ریسیپشن اس کا نام ہے انگلش میں, دا ڈیولس ریسیپشن. تلبیس ابلیس بہت اچھی کتاب. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان کس گروپ, کس جماعت کے ساتھ کس انداز کا لگتا ہے, کیسے کیسے بہکاتا ہے. بہت اچھی کتاب ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے. میں وہ واقعہ آپ کو سنا رہا تھا. حضرت امام مالک جو چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں, ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. واقعہ تھوڑا لمبا ہے, بٹ لیٹ می میک اٹ ویری بریف فار یو بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم. سو بریفلی میں واقعہ یہ ہے کہ ایک بار مدینے میں ایک عورت کا انتقال ہوا. ٹھیک, عورت کا انتقال ہوا. اس کو جب اس کے لاش کو جب نہلایا جا رہا تھا, تو جو نہلانے والی عورت تھی, جو غسل دیا ہر جگہ ہوتی ہے نا, وہ نہلا رہی تھی. کیا ہوا کہ اس کا ہاتھ نا اس عورت کی پیر یعنی اس کے ران پہ چپک گیا, وہ وہاں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا. عجیب و غریب بات ہے, وہ ہٹا رہی ہے, وہ ہٹ نہیں رہا تھا, ہٹا رہی تھی, ہٹ نہیں رہا تھا. وہ بالکل ایسی جیسے فیویکول, اس سے مضبوط اس کی چپک. اب لوگ پریشان ہو گئے باہر والے. اچھا پھر ٹائم لگا, بھائی چلو ہٹاؤ, عورتوں نے کھینچا نہیں. اب یہ بات باہر مردوں میں پہنچی تو کیا ہوا کہ بھائی وہ تو ہاتھ ہی نہیں ہٹ رہا ہے, وہ بڑا مشکل ہو رہا ہے, کیا کیا جائے. مرد بھی پریشان ہو کہ معاملہ کیا ہے. فائنلی یہ ہوا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب کیا کرنا, ہاتھ کاٹ دو. اب جو عورت جس گھر کی تھی, اس گھر والوں نے کہا کہ ہاتھ کیوں کاٹیں گے, کیوں نہ جو مردہ لاش ہے اس کا وہاں سے جو چمڑا کاٹ دیا جائے. مطلب یہ دونوں باتیں ہو رہی تھی, پورا ہنگامہ. اچھا یہ واقعہ پورے مدینے میں اس کی شہرت ہو گئی, ہنگامہ ہو گیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خبر پہنچی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امیڈیٹلی تشریف لائے وہاں, اور آپ نے فرمایا کہ بھائی اس عورت سے پہلے پوچھو کہ اس نے کچھ اس کے بارے میں کہا تو نہیں تھا. تو اس عورت سے جا کے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے نہلاتے ہوئے ان کو کچھ کہا تو نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ یعنی جو کہ ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اردو میں, کہ یہ محفوظ نہیں رہی, ہے نا. یہ محفوظ نہیں مینس یہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ اس کا تعلق کسی سے تھا. وہ کیا تھا, تو اس عورت نے بتایا کہ میں نے کبھی اس کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا. اب جیسے ہی اس کو بات کرتے ہوئے دیکھا, انہوں نے اپنے دماغ میں ایک کہانی بٹھا لی, بھائی وہ فلاں سے بات کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ایشو ہوگا, ہے نا, کوئی نہ کوئی تو مطلب ہوگا بات کرنے کی. یہ کہانی بٹھا لی. اب جو کہانی کی اسی میں کیا بتا رہا ہوں, پہلے آپ ہائپوتھیسس اسمپشن اسیوم کرتے ہیں, امیجن کرتے ہیں دماغ میں, پھر اسی پر اپنی تعمیر بنیاد رکھ دیتے ہیں. انہوں نے اسی پر اپنی تعمیر بلڈنگ تیار کر لی. اب انہوں نے جب وہ مر گیا اور جب وہ نہلا رہی تھی, اس نے یہ کہا نہلاتے ہوئے کہ بھائی واقعی جو ہے نا اس سے گناہ ہوا ہوگا. مطلب وہی بات جو دماغ میں جو بلڈنگ بنا لیا تھا اسی پر کہہ رہی ہے. اب اس کا ہاتھ چپک گیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ الزام تہمت لگانے کی جو پنشمنٹ ہے, حد ہے شریعت میں, وہ پنشمنٹ اس کو دیا جائے. اور وہ کیا ہے, کوڑے لگانا. اس کو کوڑے لگائے جائیں, تب شاید یہ ٹھیک معاملہ ہو سکتا ہے, ہاتھ ہٹ جائے. چنانچہ ریئلٹی میں اس عورت کو کوڑا لگایا گیا, اور جب کوڑے کی حد ختم ہوئی, جو پنشمنٹ ہوتا ہے اتنا بھی اس کی تعداد ہو, تو امیڈیٹلی وہ ہاتھ اس کا وہاں سے ہٹ گیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی دکھا دیا کہ یہ دیکھو دنیا میں یہ سزا ہے، کسی پر بدگمانی کرنا، سوء ظن کرنا، پھر اس پر اپنی تعمیر کھڑی کر کے پھر اپنا الزام لگاتے جانا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں ہی دکھاتے ہیں، باقی آخرت میں تو اس کی سزا بڑی خوفناک ہے، بڑی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلی بات، جو پہلا پوائنٹ تھا اس لیکچر کا، سوء ظن، بدگمانی کرنا. اب ہم تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا، پہلے آتا نا کہ سوء ظن سے بچ ولا تجسسوا، اللہ نے دیکھو تجسس نہ کیا کرو. تجسس کیا ہوتا ہے اس کا مطلب سمجھ لیجیے. دیکھیے امتحان میں آپ کیا آ سکتا ہے، تو پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن سم ویئر. تجسس کیا ہوتا ہے؟ اگر دیکھیں اسی سے جاسوس بنا ہے، تو اسی لفظ سے اردو میں جاسوس آتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ عربک میں کہتے ہیں تتبع الاخبار الخفیہ والبناء علیہا. مطلب اردو میں کیا ہے کہ خفیہ خبروں کے ٹوہ میں لگے رہنا، پیچھے لگے رہنا، اور پھر اسی پر اپنی تعمیر کھڑی کر دینا. پہلا یہ تھا کہ اپنے دماغ میں اسمپشن ہے، امیجنیشن ہے، امیجنیٹو جو ڈسکرپشن ہے پورا. وہ یہاں کیا ہے، پتہ لگانا کہاں کیا ہو رہا ہے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون آیا کون گیا. نہیں، بالکل کسی ہوتا نا بھائی، یہ ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے عام باتیں ہیں، ایک دم انسان چکر میں رہتا ہے کہاں کس کے گھر کیا ہوا. آج تو ماشاءاللہ موبائل کا زمانہ ہے، ٹیلی فون کا، تو فوراً امیڈیٹلی آپ فون کر کے پوچھیں گے بھائی وہاں اس کے گھر کون آیا تھا، کیسے کیسے کیا ہوا، کہاں کیا لڑائیاں ہوئی، کون رشتہ آیا تھا، کیسے کٹا. یو نو وٹ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی کو بولتے ہیں تجسس، ٹوہ میں لگے رہنا کسی کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا. دیکھو بھائی، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو. ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. دیکھیے ایک بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آپ زندگی دیکھیے، آپ کا طریقہ دیکھیے، آپ کی لائف دیکھیے، آپ کا انداز دیکھیے. بہت نرالا، پرفیکٹ ایگزامپل جو ہوتا ہے نا، بہترین جو آئیڈیل. یقین جانیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پرفیکٹ دنیا میں کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہوگا. آپ کی پوری زندگی، بلیو می، آپ کی فیملی کی زندگی، آپ کے صحابہ کے ساتھ کی زندگی، آپ کے معاشرے کی زندگی، آپ کی سوسائٹی والے زندگی، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ زندگی، آپ کے دشمنوں کے ساتھ آپ کا جو وقت ہے وہ ایسا ہے کہ 100% مثال ہے. آپ سے عظیم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایسا پرفیکٹ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ غور سنیے گا صحابہ کرام سے، فرمایا لا يخبرني احد عن احد شيئا. دیکھو بھائی، مجھے کوئی کسی کے بارے میں بتایا مت کرو، ہے نا، مجھے کسی کے بارے میں کوئی نہ بتاؤ. بھائی ایک آدمی ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اچھا ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو نا، کوئی آیا کہ ارے فلاں آپ کے بارے میں پتہ ہے وہ ایسا کہہ رہا تھا، یو نو وٹ. اچھا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو آپ سے کہہ رہا ہے وہ آپ کا بڑا اچھا دوست ہے. بھائی دوست ہے تبھی تو آ کے بتا رہا ہے. تو آپ کو نا، آپ کو فلاں آپ بڑی خوشی ہو گئی آپ کو، ان دا سینس کہ وہ اپنی دوستی کا اظہار کر رہا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے. بٹ یہ ہے کہ اس آدمی کے خلاف آپ کے دل میں عداوت پیدا ہو گئی. فرمایا اللہ کے رسول نے، دیکھو لا یخبرنی احد عن احد شیئا. بھائی مجھے کسی کے بارے میں پلیز نہ بتایا کرو. فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر. مجھے یہ پسند ہے، محبوب ہے کہ میں لوگوں کے پاس جب جاؤں نا تو میرا سینہ بالکل سلیم ہو، کسی کے لیے کچھ نہ ہو. اب اگر دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کے کا فرینڈ سرکل ہے، آپ کی فیملی ہے، فرینڈ سرکل ہے. ایک فرینڈ نے آپ کو بتایا کہ آپ کا فلاں فرینڈ نے آپ سے کچھ کہا ہے، آپ کے بارے میں برا بھلا کہا ہے، آپ کی برائی کر رہا تھا، آپ کی فیملی کو فلاں دس اینڈ دیٹ. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ویری ہیپی، آپ بہت خوش تھے. بٹ ابھی کیا ہے، اور شاید آپ اس لڑکے سے بھی خوش تھے، یعنی آپ اپنے دوست سے بھی خوش تھے. اب یہ ہے کہ دوسرے دن جب آپ اس سے ملیں گے تو کیسے ملیں گے؟ آپ خود سوچئے اس بات کو. جہاں آپ اس دن اس سے خوشی سے ملے تھے، جب اگلے دن نیکسٹ دن آپ اس سے ملیں گے تو آپ کا برتاؤ، بیہیویئر کچھ اور ہوگا، آپ کے دل میں اس کے خلاف کچھ اور باتیں ہوگی. تو اس اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، میں جب جانا چاہتا ہوں، نکل کر لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، تو مجھے پسند ہے کہ میں سلیم الصدر ہوں، میرا سینہ پاک و صاف ہو، کسی کے خلاف دل میں کچھ نہ ہو. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم کسی کے ٹوہ میں نہیں، کسی کے ٹوہ میں رہیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جا کے دوسروں کو بتائیں گے کہ بھائی فلاں آپ کے سامنے ایسا کہہ رہا تھا، ایسا کہہ رہا تھا. اب ٹوہ میں رہنے سے یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں اس کا مطلب ترجمہ بتایا ہے کہ تلاش میں نہ رہنا، بالکل
کسی کی برائیوں کے تتبع اس کو فالو مت کرتے رہنا کہ ایک دم پیچھے پڑے رہنا کہ کوئی کسی سے چھوٹی سی غلطی نکلی اور پھر اس کا پورے شہر میں، پورے گاؤں میں، پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ ایک حدیث سنیے اس پر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ جماعت جو اپنی زبان سے تو ایمان لائی ہے لیکن ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے، بس زبان سے بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ سنو، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، ان کی غلطیوں کے پیچھے مت پڑے رہا کرو، تلاش کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعُ عَوْرَاتَ الْمُسْلِمِينَ، جو مسلمانوں کی عورت دیکھیے عورت سے بنا ہے، عورت اسی سے بنا ہے، عورت کیا خفیہ چیز ہے، اس لیے عورت کیا ہوتی ہے جو خفیہ رہے، یو نو وٹ۔ ابھی کی جو سوسائٹی ہے، اب وہ آپ چاہے اس کے کتنا بھی ایڈوانس کہہ لیجئے، بتائیے کہ عورت کا مطلب یہ کہ خفیہ اور چھپی رہے، ٹھیک ہے؟ تو عورات یہاں کیا ہو جائے گا؟ جو مسلمانوں کی چھپی ہوئی چیزیں، بہت ساری چیزیں انسانوں کی چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے ٹوہ میں پڑنے والے؟ کسی سے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی کچھ اگر خطا ہوتی ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ اس کے ٹوہ میں مت لگے، تلاش میں مت لگے رہیے۔ تلاش کریں، پھر دوسروں سے بانٹیں، ادھر ادھر جا کے سب سے تقسیم کریں، پھر مزہ لیں، پھر اس کی بدنامی کروائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسلمانوں کی خفیہ باتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی خفیہ باتوں کے پیچھے اگر پڑیں گے تو اللہ اس کو رسوا کر دیں گے، اگرچہ وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا رہے، تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت یہ ہے کہ تمہاری بات کو پورے مجمع میں، پوری سوسائٹی میں عام کر دیں گے۔ تو مسلمانوں کی غلطیوں، ان کی خطاؤں، ان کے عیوب پر پردہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو پوری جگہ ہر طرف پھیلانا چاہیے، اس کے پیچھے پڑے رہنا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ایک حدیث ہے، جو مسلمانوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، من ستر مسلمن، کسی مسلمان کی پردہ پوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی غلطیوں پر پردہ رکھتا ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی بات سنی بھی نا، دل میں رکھیے پلیز، اس کو بتائیے مت ادھر ادھر۔ کسی کے بارے میں پتہ چل گیا آپ کو بھائی فلاں ایسے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ برائی ہے یا ان سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، تو جسٹ کیپ اٹ ٹو یور سیلف، ڈونٹ ڈسکلوز اٹ ٹو ایوری بڈی، آپ اپنے پاس رکھیے اس کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں دنیا میں، پردے کے پیچھے، گھروں کے اندر کتنے گناہ، کوئی انسان دنیا میں گناہوں سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کے یہاں جائیں تو ہمارے وہ گناہ جو کوئی نہیں جانتا، جو اللہ جانتے ہیں، اللہ اس پہ ہی پردہ رکھے؟ اگر ہم یہ پسند کرتے ہیں تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے بھی جو عیوب ہیں ان پر ہم پردہ رکھیں۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی عیوب پر پردہ رکھے گی۔ ایک بات ہو گئی، اب آگے ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں، یہ آخری آپ کا پوائنٹ ہے، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے گا۔ جیسے I'll take you 5 minutes, that's it, 5 to 7۔ تیسری چیز اللہ نے فرمایا قرآن پاک کی آیت میں، جسٹ I'll tell you، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو گمان کرنے سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ لگے رہو، دو باتیں آ چکی ہیں آپ کے سامنے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، بیک بائٹنگ، کیا ہوتا ہے یہ بیک بائٹنگ؟ غیبت نہ کرو، یہ سب سے خوفناک اور بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے بلیو می کہ دنیا کا بڑا طبقہ اس میں شامل ہے۔ دو لوگ بیٹھیں گے، تین لوگ امیڈیٹلی بیٹھتے ہوئے دوسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، بہت خوفناک معاملہ ہے۔ تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی وہ کیا ہے؟ وہ غیبت ہے۔ اچھا اب دیکھیے، آپ غیبت لکھ لیجیے نوٹ میں، میں بتا رہا ہوں غیبت ہوتا کیا ہے، غیبت کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ پہلے اس کو آپ یہ سمجھیں، ڈیفینیشن پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہر لفظ کا، دو کا میں نے بتا چکا ہوں، سوء ظن کا، تجسس کا، دس از تھرڈ ون۔ غیبت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ہم کیوں اپنی طرح خود سے بیان کریں؟ اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ایک بار پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، کیا مطلب؟ پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے یہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اتدرون ما الغیبہ۔ اب دیکھیے صحابہ کرام بڑا ادب کیا کرتے تھے اللہ کے رسول کا،
خاموشی بھائی بڑے ہیں. کیا فرمایا صاحب نے کیا فرمایا؟ قالو اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ اس کا ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں. غیبت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ذکرو کا اخاک بما یکرہ. عربی میں نہ لکھیے، اردو میں. ذکرو کا اخاک بما یکرہ. ہاں دوبارہ. Now it's fine. It's fine now. If can somebody unmute and tell me. Okay, mute yourself. Then I think the thing. ہاں. Okay. Let me log out and log in again. Just give me a minute. یاسر بھائی. Just have a minute. Clear now? Is it clear now? Is it clear? Okay, fine. So let me go ahead. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ غیبت کی تعریف کیا اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ذکرو کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ اسے ناپسند ہو. مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی باتیں اس انداز میں بیان کرنا کہ اگر وہ سنتا تو اس کو اچھا نہیں لگتا. ذکرو کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر ایسے انداز میں کرنا کہ اگر وہ سنتا تو اسے اچھا نہیں لگتا. یہ ہے اس غیبت کا مطلب. یعنی سامنے اگر اس کو آپ وہی بات کہتے تو اس کو اچھا نہیں لگتا. میوٹ کریے پلیز کہ آپ اوکے. اچھا نہیں لگتا اس کو اگر آپ بات کرتے. اس کو کہتے ہیں غیبت. اب دیکھیے اگلا سوال صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہوا، کچھ ایشو ہے؟ ہاں فائن، میٹ یور سیلف نا. اوکے فائن. غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اپنے بھائی کا یا اپنے دوست کا جو بھی کوئی بھی ہو، اس کا ذکر کرنا، اس کو مینشن کرنا دوسروں کے سامنے اس انداز میں کہ اگر وہ سنتا تو اس کو اچھا نہیں لگتا، اسے ناپسند ہوتا. ہی ہیٹ واٹ ایور یو ہیڈ مینشن. یعنی اگر وہ سامنے ہوتا تو آپ نہیں کہہ سکتے، اس کو برا لگتا. اس طرح اگر کسی کی بات کسی دوسرے کے سامنے آپ کر رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں غیبت. یہ اچھے سمجھے، یہ غیبت ہو گیا. اب آگے دیکھیے، ایک صحابی کیا پوچھتے ہیں اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے رسول اگر وہ بات جو ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر واقعی اس شخص کے اندر موجود ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہوگا؟ جیسے اگر آپ کے کسی دوست نے، آپ کے کسی سہیلی نے کے اندر کوئی برائی ہے، ٹھیک ہے، واقعی ان ریالٹی میں وہ برائی ان کے اندر ہے، آپ اس برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی غیبت ہوگا؟ ہے نا؟ کوشچن سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کین یو انمیوٹ یور سیلف؟ ویری گڈ. اب دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ برائی ہے تبھی تو غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ برائی ہے تبھی غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے تو تم نے غیبت نہیں کیا ہے، تم نے بہتان باندھنا ہے. یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. بہتان کیا ہے؟ الزام تراشی کرنا، الزام لگانا کسی پر. آیا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ اگر واقعی میں وہ تو آپ کا ساتھی برا ہے، اس کے اندر کچھ خرابی ہے، کچھ کمی ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اگر اس کے اندر وہ بات ہے ہی نہیں، آپ جھوٹ موٹ میں کہہ رہے ہیں، تو یہ فرمایا اللہ کا رسول نے فقط بہتہ، تو تم نے اس پر بہتان باندھا، الزام لگائے. تو اور خوفناک ہے، یہ تو اور خوفناک بات ہے. تو کیا ہے کہ غیبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. وَلَا يَغْتَبْ، کیا قرآن پاک میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی قیمت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنا کیسا ہے؟ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. آپ کا بھائی مر گیا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کی لاش پر چڑھ کر اس کا گوشت نوچ کر آپ کھا رہے ہیں، یہ غیبت کرنا ہے. غیبت کرنا بالکل ایکول ٹو دیٹ ایکشن ہے، بالکل اسی کے جو ہے نا برابر ہے.
تو غیبت کرنا، برائی کرنا اپنی مجلسوں میں، جیسے ہم 3-4 لوگ جمع ہوتے ہیں امیڈیٹلی دوسروں کے بارے میں بات کرنا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اس نے ایسا کہا ایسے کیا، شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ، اس کو سمجھ لیجیے اچھے سے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ کو ایک آیت، ایک حدیث سنا رہا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، جی بتائیے فٹافٹ، ہاں پوچھیے. نہیں، برائی تو برائی ہے، برائی تو کچھ وہ ہم بھی کوئی بھی کر سکتا ہے. غیبت کیا ہے کہ کسی نے جو برائی کیا اس برائی کو آپ دوسروں کے سامنے بتا رہے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، یہ غیبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ جی. اب دیکھیے اب کیا ہے، میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار، الحدیث پاک میں آتا ہے، مر رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، 2 قبروں کے پاس سے آپ گزرے، 2 قبر پڑی. تو اللہ کے رسول نے رک کر وہاں کیا فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور ان دونوں کو کوئی بڑے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم تو سمجھتے ہو ہلکا معاملہ ہے، تمہارے لیے تو ہلکا معاملہ ہے، لیکن ہے بہت بڑا اللہ کے نزدیک. پھر فرمایا بلا، بھائی کیوں نہیں، واقعی بڑا معاملہ ہے. پہلا جو قبر والا ہے، وہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک حدیث میں ہے فکان یسعی بالنمیمہ. پہلا جس کو عذاب ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ چغل خوری. ان کی یہاں، ان کی وہاں، یہاں سنا وہاں لگا دیا، وہاں سنا وہاں لگا دیا، ان کی سنا وہاں، اتنی سنا اتنی لگا دیا، بڑا کے چھوٹی سی بات اتنا بڑا کر دیا کہ 2 دوستوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی، عداوت پیدا، 2 خاندانوں میں لڑائیاں ہو گئی، میاں بیوی میں لڑائی ہوگی، بیوی کی بات میاں کو بتا دیا، شوہر کی بات جا کے تھوڑا بیوی کو بتا دیا. یہ شیطانی جو عمل ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے اس میں سے ایک کو عذاب قبر کے اندر جو بڑا خوفناک عذاب ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. سب لوگ آمین بولیے گا بغیر انمیوٹ کیے ہوئے، ٹھیک ہے؟ آمین، سب لوگ بغیر انمیوٹ کیے ہوئے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے، اللہم آمین یا رب العالمین. ایک آدمی جو تھا وہ غیبت کیا کرتا تھا، فکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا والا کان لا یستنزہ من البول، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، ہے نا، استنجا سے نہیں بچتا تھا. یہ بھی عذاب قبر کا بہت بڑی وجہ ہے. سمجھ لیجیے غور سے. ہمیشہ پاک و صاف ہم سب رہنے کی کوشش کریں، ہمیشہ پاک و صاف، ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں. بھائی استنجا کر کے آئیے، اب ہم لوگ استنجا، کوئی بھی استنجا کر کے باہر آتا ہے باتھ روم میں، وہ ہاتھ دھلتا ہے، کبھی کبھی چہرہ بھی دھل لیتا ہے. you had washed your hand, wash your face, just wash your hand، یہاں تک دھل لیجیے، پیر تک وضو ہو گیا. تو جب بھی آپ استنجا کر کے آئیں باہر وضو کر لیں، سونے سے پہلے وضو کر لیں. ہمیشہ 24 گھنٹے کوشش یہ کریں کہ ہم وضو کے ساتھ رہیں نا. باقی اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ناپاک نہ رہیں. کبھی بھی استنجا وغیرہ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے، دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کہ وہ استنجے سے نہیں بچتا تھا. تو قبر کے عذاب کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ چغل خوری کرنا، ادھر کی بات ادھر لگانا، یعنی غیبت ہی کے ایکول ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب معراج پر گئے تھے تو آپ بہت مشہور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لما عرج بی، جب میں معراج پہ گیا جبرائیل کے ساتھ آسمانوں کی سیر پہ، فرمایا کہ مررت بقوم، میں ایک ایسے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، دیکھا کچھ لوگ وہاں ہیں اور پتہ ہے کیا ہے، لہم اظفار من نحاس، ان کے جو یہ ناخون ہیں نا، تو بڑے بڑے تو ہی ہیں، ان کے ناخون کس کے ہیں؟ نحاس کے ہیں. نحاس کسے کہتے ہیں؟ نحاس کہتے ہیں تانبا وغیرہ ہو، لوہا وغیرہ ہو. اب لوہا اس کو کریں، لوہے کے بڑے بڑے ناخون، نحاس. کیا کر رہے ہیں وہ ناخونے سے؟ پتہ ہے، یخدشون وجوہہم وصدورہم، ان ناخونوں سے اپنے چہرے کو بھی چھیل رہے ہیں اور اپنے سینوں کو بھی رگڑ رہے ہیں. اب اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ناخون جو ہے لوہے کا ہو، خطرناک، بالکل نوکیلا، گویا کہ چاقو لگا ہو ناخون نہ، اس کو آپ اپنے چہروں پہ اگر ایسے اس کو گھسیٹیں گے مثال کے طور پہ تو آپ کو کیا لگے گا؟ چمڑا بھی باہر آ جائے گا. مسلسل یہ کام کر رہے ہیں، بڑا خوفناک منظر ہوگا. کوئی اگر کہے تو چہرہ کا کیا حالت ہوگی. فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے بھائی، یہ کون لوگ ہیں، من ہم؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم،
یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. مطلب کیا ہے گوشت کھانا؟ لوگوں کا غیبت کرنا. میں نے بتایا نا قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے بھائی جو مر چکا ہو اس کی لاش ہو، اس مردہ لاش کا گوشت کھانا. فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی آبرو کے پیچھے پڑے رہتے نا، کسی کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کرنا، الزام لگانا بلا وجہ. بس ایسے ہی کہانی اپنے دماغ میں گڑھ لینا، اس پر بلڈنگ تیار کر لینا، اس کا چرچا کر دینا. بیچارہ کوئی معصوم ہے، انوسنٹ ہے، یا اگر چلو کسی سے کچھ غلطی بھی ہو گئی ہے، اللہ اس کا معاملہ تھا، نہیں پوری دنیا میں اس کو پھیلا دینا. تو یہ تین چیزیں بڑی خطرناک اور خوفناک ہے، جو عذاب قبر کا بھی سبب ہے. یاد رکھیے عذاب قبر بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں. تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں وہ ہیں جس سے سوسائٹی میں، معاشرے میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا ہوتی ہے. یہ بڑی ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں. اسلام جو اس دنیا میں آیا ہے، اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، رشتہ بنانے کے لیے، رشتہ توڑنے کے لیے نہیں ہے. رشتہ توڑنے کی، لوگوں کے دلوں میں دشمنیاں پیدا کرنے کی جو بھی باتیں ہوں گی، جو بھی عمل ہوگا، جو بھی قول ہوگا، جو بھی فعل ہوگا، وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہوگا، ناپسندیدہ ہوگا، اور اللہ اس پر عذاب دیں گے، اس کو سزا ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان تینوں برائیوں سے محفوظ رکھے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.